میں دعا کرتے ہیں اور ناظرین کی جانب سے SNN چینل کی جانب سے حجت الاسلام علی جناب مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ امام جمعہ جماعت کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آغا مختلف علماء کرام اور خصوصی طور پر البقی آرگنائزیشن کے سربراہ حجت الاسلام علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ نے جو غرض و غائب آج کی پریس کانفرنس کی بیان کی ہے، اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ شامل تھے. تعمیر بقی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البقی آرگنائزیشن جس ہدف کو لے کے آگے چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے دین اور ایمان سے جڑا ہوا ہے. چاہے ہمارے سامنے ہمیں کامیابی نظر نہ آ رہی ہو، یعنی ان قریب بہت جلد کامیابی نظر نہ آ رہی ہو، تب بھی ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی احتجاج اور اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرتے رہیں. آیت اللہ شمیم الحسن صاحب قبلہ نے بہترین بات کہی اس سلسلے میں کہ اس کا ایک پہلو غم کا بھی ہے، یعنی مزارات مقدسہ جو جنت البقیع میں یا مکے میں مکے میں جو ہے منظم کیے گئے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک غم کا پہلو بھی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا فریضہ احتجاج کا بھی ہے. لیکن احتجاج واقعاً جس صورت میں اب اس وقت دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس میں ایک واقعاً ایک کام بقی آرگنائزیشن نے انجام دیا ہے، بہرحال دیکھنے کے بعد جو ہے یہ احساس ہوتا ہے اور یہ ایک دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، کاش یہ تحریک کچھ اور پہلے شروع ہوئی ہوتی تو شاید اس کے کچھ نتائج بہتر صورت میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے. بہرحال دیر صحیح لیکن بیداری رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کریں گے. لیکن میں یہاں ایک چیز آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جنت البقیع کی تعمیر نو کا کام، دیکھیے جہاں تک میں حالات کو سمجھ سکا ہوں یا سمجھتا ہوں، اس وقت تک شاید ہمارے لیے امکان نہ ہو کہ جب تک ہم وہابیت کے سلسلے میں فعال نہیں ہوں گے. وہابیت کے جو یعنی عقائد ہیں، وہابیت کے جو طور و طریقے ہیں، ان کے خلاف جو ہے اور ان کے کمزور پہلوؤں کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے جب تک نہیں رکھیں گے، اس وقت تک جو ہے پوری دنیا ہمارے ساتھ نہیں آ سکے گی. دیکھیے ہندوستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ آپ برادران اسلام سے اگر بات کیجئے تو انہیں حقائق کا علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے جس طرح کا پروپیگنڈا سنا ہے اپنے علماء کرام سے، بس اسی کو وہ جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. بہرحال تو ہمیں ان کے کمزور پہلوؤں کو، ان کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک وہابیت کا تعلق ہے، وہابیت کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کمزور پہلو ان کا وہی ہے کہ جس کے وہ سب سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں. توحید، شرک، یہ ان کی جو ہے وہ نعرے ہیں، اور وہ شعار ہے کہ جس کی دہائی دے کے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ ناقص توحید اگر کہیں ہے، یعنی جتنے بھی مکاتب فکر جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں یہ وہابیت ہی کی ہے کہ جو بالکل ظاہر الفاظ یعنی محاوروں تک کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا قرآن مجید نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ اللہ کا واقعاً کوئی ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ جو ہے وہ اس پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ہے. یا قرآن مجید نے اگر چہرے کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ واقعاً خداوند عالم کے چہرہ بھی ہے. پنڈلی کا ذکر آیا تو خداوند عالم کی پنڈلی بھی ہے، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہرحال یہ پورے طور پہ یقین رکھتے ہیں. یعنی ہم جب آخری حج سے یعنی فراغت کے بعد واپس ہو رہے تھے
تو سعودی عرب کی منسٹری آف گائیڈنس کی طرف سے ایک پمفلیٹ دیا گیا کہ جس میں یعنی اردو میں پمفلیٹ تھا، اس کے اندر باقاعدگی سے لکھا ہوا تھا کہ خداوند عالم عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک دلیل فطری کے عنوان سے ایک دلیل دی گئی تھی کہ آپ کسی اگر بچے سے پوچھئے کہ خدا کہاں ہے تو بچہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، خدا آسمان پہ ہے، ہاں اوپر ہے. تو اسے کہا گیا کہ یہ دلیل فطری ہے. تو بہرحال یہ ان کا ایک کمزور پہلو ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اس سے پہلے چند مقررین نے جو ہے وہ ذکر کیا آثار قدیمہ سے متعلق. دیکھیے آثار قدیمہ سے متعلق واقعا ایک اتنا بڑا کمزور پہلو ان کے ہاں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ یعنی اسلامی تاریخ اس کے تمام آثار کو جو ہے وہ انہوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے. اور واقعا دنیا کے لیے حیرت کا مقام ہوگا کہ خیبر کے بچے کچھ آثار کو انہوں نے نیشنل ہیریٹیج کا درجہ دیا ہے. واقعا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت جہاں ہوئی وہ یادگاریں آج تک باقی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ کر کے ان تمام یادگاروں کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا. جناب ہود اور جناب صالح ان دونوں کے آثار جو ہے وہ اسی ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی طرف جو ہے اس کی طرف جو ہے ان کی بالکل بے توجہی ہے. اب چونکہ عیسائی مورخین جو ہے وہ جناب ہود اور جناب صالح کے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اس لیے کہ بائبل میں جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں ہے، بائبل جو ہے وہ انہیں اہمیت نہیں دیتی ہے. لہذا چونکہ ان کی طرف سے یہ دو انبیاء جو ہیں وہ نظر انداز کی جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے ان دونوں کی جو یادگاریں اور جو آثار ہیں ان سب کو جو ہے وہ نظر انداز کیا. تو بہرحال ایک حساس پہلو جو ہے وہ اور ایک کمزور پہلو جو ہے وہ وہابیت کا یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں کہ جو یعنی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق سے اس کے اوپر عمل کر رہی تھی. مثلا شفاعت کا عقیدہ، مثلا توسل. دیکھیے یہ برادران اسلام کے ہاں رہا اور ہر دور میں رہا، اور آج بھی ہر مکتب فکر میں سوائے وہابیت کے ہر جگہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہیں. تو بہرحال ان کے کچھ کمزور پہلو ہیں، ان کمزور پہلوؤں کو جو ہے جب تک ہم نمایاں نہیں کریں گے اس وقت تک عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم آواز نہیں ہو سکے گا. لہٰذا ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں انہیں آگاہ کرنا ہے، انہیں وہابیت کی واقعی اور سچی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے. دیکھیے بعض جزاک اللہ. اوقات یہ اس طرح کی کچھ حدیثیں سناتے ہیں. مثلا جس وقت جنت البقیع کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے وہاں، تو ایک پاکستانی جو ہمارے ساتھ میں ہمارے پہلو میں کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اور اسے مسلمان نظر انداز کیے ہوئے ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ انبیاء کے قبور کو جو ہے وہ مسجد نہ بناؤ کیونکہ اس سے نہ جانے کتنی امتیں جو ہے وہ گمراہ ہوئی ہیں. تو بہرحال میں اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ حدیث ہے کیا؟ کہنے لگا کہ ہاں یہ حدیث ہے. میں نے کہا یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کہنے لگے کیسے نہیں حدیث ہو سکتی؟ ابھی جو ہے وہ وہاں جو متوے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے حدیث سنائی ہے، یہ حدیث ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میں نے کہا نہیں یہ حدیث نہیں ہو سکتی. کہنے لگے کیسے نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک امت بتائیے ایسی کہ جس نے اپنے نبی کی قبر کو جو ہے وہ مسجد بنایا ہو اور وہ گمراہ ہو گئی ہو. کیا یہودی یعنی انبیاء کے جو بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوئے ہیں مبعوث ہوئے ان کے مزارات کو انہوں نے مسجد بنایا؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ فلسطین کی اور فلسطین سے قرب و جوار یا جارڈن یا اور کچھ مزید وسیع دائرے میں اگر ہم دیکھیں تو وہیں اسی علاقے میں تمام انبیاء کی جو ہے قبور ہیں. فلسطین کے اندر جہاں کچھ انبیاء کی قبور آج بھی باقی ہے، یہودیوں کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج بھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں اور مسلمان ہی وہاں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں.
میں نے کہا کہ کیا عیسائی جو ہے وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو جو ہے وہ انہوں نے مسجد بنا دیا؟ حضرت عیسیٰ کی انتقال ہی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ زندہ ہے. کون سا نبی ہے؟ تم ایک نبی کا نام بتاؤ. تو وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے شیعہ معلوم ہوتے ہو. تو ہم نے کہا دیکھو شیعہ ہو یا سنی ہو، لیکن بہرحال تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے، اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی جزاک اللہ حدیث ہے. جزاک اللہ. بہرحال کہنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے کمزور پہلوؤں کو ہمارے مقررین جو ہے وہ مجالس میں یا جہاں بھی اس طرح کے سیمینار ہوں، اس طرح کی کانفرنسیں ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ واضح کریں تاکہ مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. ورنہ دیکھیے ہم اپنے مقصد کے اندر شاید کامیاب نہ ہو سکے اگر ہم نے وہابیت کے خلاف جنگ نہیں کی. تو وہابیت کے نظریات کے خلاف ہمارے لیے جنگ کرنا بہت ضروری ہے. احتجاج کا جہاں تک تعلق ہے، احتجاج ہمیں کرتے رہنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے. 8 شوال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ احتجاج جو ہے مختلف عنوان سے اور مختلف طریقوں کے اوپر جو ہے ہوتے رہنا چاہیے. اسی کے جزاک اندر جو اللہ ہے دیکھیے جزاک کوئی اللہ. بھی تحریک جو ہے وہ صرف ایک یا دن یا 2 دن صرف یادگار منا لینے سے باقی نہیں رہتی ہے. اگر تحریک کو ہمیں واقعاً آگے بڑھانا ہے تو اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی شکل کے اندر، کبھی کانفرنس کی شکل میں، کبھی مجلس کی شکل میں، کبھی احتجاج سڑک کے اوپر ڈیمانسٹریشن کی شکل میں، کبھی کتابوں کی صورت میں، مختلف کبھی نمائشوں کی صورت کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ جزاک ہم اللہ. اپنے اس مقصد کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور بہرحال اس ویبینار کے اندر بہت سے علماء کرام یہاں موجود ہیں اور بہترین آراء اب تک پیش کی گئی ہیں اور انشاءاللہ پیش بھی کی جائیں گی. بہرحال یہ چند عرائض تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کی، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کامیابی ہمیں میسر ہوگی اور یقیناً میسر ہوگی. اور اسی امید کے ساتھ میں اپنے عرائض کو تمام کر رہا ہوں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ ناظرین یہ کہ حجت الاسلام الطاہرین. علیہ السلام مولانا محسن شفیع صاحب قبلہ امام جمعہ دہلی